آج کل ایک نئے کردار سے آپ لوگوں کا تعارف ہوا ہے۔ کردار تو صدیوں پرانا ہے لیکن آج کل وہ آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن پہ ایک ڈرامہ چل رہا ہے ارطغرل غازی۔ یہ کریکٹر جو ہے یہ 13ویں صدی کا کریکٹر ہے، اور اس کا جو تعلق تھا، میں تھوڑا سا اس کریکٹر کے بارے میں آپ کو آج اس لیے بتاؤں گا کہ موجودہ حالات کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے اور کون سی ایسی ڈیولپمنٹس ہیں جن کے ساتھ اس کو جوڑ کے دیکھا جاتا ہے۔ ہماری گورنمنٹ نے یہ ڈرامہ دکھانے کا فیصلہ کیوں کیا اور جن کو تکلیف ہے ان کو تکلیف کیوں ہے۔ دراصل یہ معاملہ بہت صدیوں پہلے کا ہے۔ 13ویں صدی میں جب چنگیز خان کی قیادت میں منگولیا سے نکلنے والے بہت سارے منگول تاتاری یہ حملے کر رہے تھے مسلمانوں پہ، یورپین پہ، چین تک گئے، انہوں نے بے شمار ملکوں کو فتح کیا، بہت زیادہ تباہی پھیلائی، بہت زیادہ لوٹ مار کی، اور بڑے ظالم ان کے فوجی ہوا کرتے تھے۔ اس دور میں جب انہوں نے تباہی پھیلائی تو یہ خوارزم کے علاقوں تک گئے جو سینٹرل ایشیا کا ایک جنوبی ایریا ہے۔ جب یہ خوارزم کے علاقوں تک گئے تو خوارزم کی ایک بڑی تگڑی سلطنت تھی، اس کو بھی انہوں نے تباہ کر دیا۔ جب انہوں نے وہاں تباہ کیا تو وہاں سے ایک قبیلہ تھا جو اس علاقے کو چھوڑ کر بھاگا۔ اس قبیلے کا نام تھا کائی قبیلہ۔ اس قبیلے کا جو سردار تھا اس کا نام تھا سلمان شاہ۔ سلمان شاہ کے 4 بیٹے تھے اور اس کا جو تیسرے نمبر پہ بیٹا تھا، یہ ڈرامہ اس کے اوپر بنا ہوا ہے۔ اس کا نام ارطغرل ہے، ارطغرل غازی اس کو کہتے ہیں۔ یہ جو اس کا بیٹا تھا یہ اس کے ساتھ اس قافلے میں موجود تھا، اور لگ بھگ کوئی 400-500 خاندان تھے اور بہت سارے لوگ تھے، عورتیں، بچے، یہ سب جا رہے تھے۔ دریائے فرات کو کراس کرتے ہوئے جو بادشاہ تھا سلمان شاہ، جو سردار تھا اس قبیلے کا، وہ ڈوب کے ہلاک ہو گیا۔ یہ مسلمان تھا، اور اس کے بعد پھر اس کے بیٹے کو اس قبیلے والوں نے ارطغرل کو جو ہے وہ ارطغرل غازی کو انہوں نے وہ بنا دیا، اپنا قبیلے کا سردار چن لیا۔ اور اس کے بعد یہ شخص اپنے ایک چھوٹے بھائی کو لے کر، 2 بھائی اس کے الگ ہو گئے، اپنے چھوٹے بھائی کو لے کے یہ ٹریول کرتا رہا ترکی کے علاقوں کی جانب، کیونکہ وہاں پہ اس دور میں جو ہے وہ ترک حکمران رہتے تھے اور وہاں پہ تھوڑی سی صورتحال بہتر تھی۔ تو جب یہ وہاں ٹریول کر رہا تھا تو انقرہ کے قریب جب یہ جنگل سے نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ سامنے وادی میں 2 فوجیں لڑائی کر رہی ہیں۔ تو ان میں سے ایک فوج جو تھی وہ تھی علاؤالدین کی، جو اس وقت وہاں کے سلطان تھے اور مسلمان تھے، اور دوسری جو فوج تھی وہ غالباً تاتاریوں کی کہی جاتی ہے کہ ان کی فوج تھی۔ تو تاتاریوں پہ ان کو پہلے ہی غصہ تھا اور انہوں نے ہارنے والی فوج کا ساتھ دے دیا۔ 444 بندے مختلف روایات میں ان کے پاس تھے، تو 444 بندوں کے ساتھ انہوں نے بڑا وحشی قسم کا حملہ کیا، اور ان کے لوگ بھاگے نہیں، ڈرے نہیں۔ تو ارطغرل کی مدد سے جو سلطان علاؤالدین تھا اس دور میں، وہ ہاری ہوئی جنگ جیت گیا اور تاتاریوں کو بھاگنا پڑا۔ تو سلطان کو یہ پسند آ گیا، وہ ان کو انقرہ اپنے ساتھ لے گئے اور ان کو ایک علاقہ بھی دے دیا، پہاڑی علاقہ، کہ جناب آپ یہاں پہ رہیں اور یہاں کے سردار آپ بن جائیں، اور صرف جو ہمارے دشمن ہیں ان کو روکنے میں ہماری مدد کریں۔ ارطغرل غازی وہاں پہ گیا اور جا کے وہاں پہ جم کے بیٹھ گیا۔ ارطغرل نے اپنی زندگی میں ایک خواب دیکھا تھا، اور وہ خواب یہ تھا کہ اس کو ایک چاند نظر آیا، ایک بہت بڑا درخت نظر آیا جس کی شاخیں جو ہیں وہ دنیا بھر میں پھیلتی گئی، بہت دور تک، کئی ملکوں تک۔ تو اس کے مرشد نے اس ٹائم پہ اس کو بتایا تھا کہ تم بہت بڑی حکمرانی کرو گے اور تمہاری اولاد بھی کرے گی، اور تم لوگ اسلام کے لیے اور دین کے لیے کام کرو گے، تمہیں چن لیا گیا ہے۔ اور اس کا جو خواب ہے وہ اس طرح پورا ہوا کہ جو اس نے اپنے خواب کے اندر دیکھا اس میں اس نے 4 پہاڑ دیکھے تھے اور 4 دریا بھی دیکھے تھے۔ تو وہ جو چاروں دریا ہے وہ اس کی سلطنت میں تھے، دجلہ بھی، فرات بھی، نیل بھی، دینوب بھی، یہ سارے اس کی سلطنت میں تھے۔ اور جو 4 پہاڑ اس نے دیکھے تھے ان میں کوہ طور، کوہ کاف، کوہ اطلس اور کوہ بلقاب، یہ تمام اس کی سلطنت کے اندر شامل تھے۔ 650 سال تک انہوں نے حکومت کی۔ 650 سال کے بعد پہلی جنگ عظیم آتی ہے۔ اس نے آس پاس کے علاقوں کو فتح کرنا شروع کر دیا، اور کرتے کرتے اپنی سلطنت بناتا گیا، اور ایک وقت آیا کہ اپنی وفات سے پہلے یہ بہت طاقتور ہو گیا۔ اس کے بیٹوں میں سے جو چھوٹا بیٹا تھا عثمان، اس نے اس کی جگہ لی۔ وہ بڑا پکا اور سچا مسلمان تھا اور بڑا عادل آدمی تھا۔ اس شخص نے فیصلہ کیا کہ وہ خلافت کو زندہ کرے گا۔ اس نے اتنی زیادہ ریاست فتح کی، اتنے زیادہ علاقے فتح کیے کہ 3 براعظموں تک ان کی حکومت پھیل گئی۔ پہلے تو اس کے والد نے بڑے کارنامے کیے تھے جن کے اوپر یہ ڈرامہ چل رہا ہے، اور اس کے بعد جب عثمان آیا تو عثمان نے جو خلافت عثمانیہ کی ایک بنیاد رکھی، اور 3 براعظموں میں یہ پھیل گئے۔ اب میں آپ کو
بالکل مختصراً بتاتا ہوں کہ بعد میں کیا ہوا۔ انہوں نے لگ بھگ کوئی 650 سال حکمرانی کی، خلافت عثمانیہ موجود رہی، لیکن 650 سال کے بعد ان میں عیاشی آ گئی، غداریاں آ گئیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی آ گئی جو خرابی کی صورتحال پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ حجاز ان کے پاس تھا، حجاز کا مطلب ہے خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ، ان دونوں کا کنٹرول بھی ان کے پاس تھا، اور لگ بھگ آج 40 ایسے ملک موجود ہیں دنیا میں جن پہ براہ راست خلافت عثمانیہ کا کنٹرول تھا 3 بڑے اعظموں میں۔ تو یہ بہت طاقتور لوگ ہوا کرتے تھے، لیکن پہلی جنگ عظیم کے بعد یہ کمزور پڑ گئے، اور اتنے کمزور پڑ گئے کہ ان کا جو اس دور کا جو سلطان تھا وحید الدین، اس کو جو ہے وہ جلا وطن بھی ہونا پڑا۔ پہلی جنگ عظیم میں دنیا 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی تھی، ان میں سے کچھ ممالک جو ہیں وہ برطانیہ کے ساتھ تھے، ان میں امریکہ تھا، ان میں آئرلینڈ تھا، فرانس تھا، روس تھا، اٹلی تھا، اور دیگر کئی اور ممالک تھے۔ اسی طرح جرمنی اور دیگر ممالک کچھ آس پاس کے جو ہیں وہ ساتھ دے رہے تھے اس دور میں ترکوں کا، اور وہ اپنی خلافت بچانے کے لیے زور لگا رہے تھے۔ لیکن اس جنگ میں پہلے 3 سال تک تو ان کو فتح ملتی رہی خلافت عثمانیہ والوں کو، اور اس کے بعد پھر یہ مالی طور پہ جب کمزور ہوئے تو ان کو نقصان ہونا شروع ہو گیا اور جنگ ہارنا شروع کر دی۔ ایک معاہدہ ہوا، میں زیادہ لمبی بات اس لیے نہیں کر رہا کہ بیچ میں بہت سارے معاہدے ہوئے، آہستہ آہستہ جو کئی سلطنتیں آزاد ہونا شروع ہو گئیں۔ 40 ایسے ممالک ہیں جو خلافت عثمانیہ کے دور میں جتنا بڑا علاقہ ان کے کنٹرول میں تھا اس میں سے نکلا تو 3 بڑے اعظموں میں 40 ممالک نکل آئے جو آزاد ہو گئے۔ اب اس کے اندر سعودی عرب بھی ہے، اس کے اندر بہت سے عراق بھی ہے، اس کے اندر شام بھی ہے، اس کے اندر مصر بھی ہے، بے شمار اور ممالک ہیں جو اس کے اندر سے نکلے۔ کہ جب ترکی کے پاس حجاز مقدس کا کنٹرول تھا تو جب وہاں پہ سعودی عرب آئے، سعود خاندان کی حکومت آئی، کنگڈم آف سعودی عربیہ بن گئی، تو اس کے بعد سے اب تک جب خانہ کعبہ کے یا مسجد نبوی کے جو نقشہ ہے اس میں کوئی بھی تبدیلی کی گئی ہے تو ترکی نے باقاعدہ جہاز بھیج کر ایک ایک پتھر اپنے پاس وہاں منگوایا استنبول میں، اور وہ تمام پتھر اور وہ تمام چیزیں اور نوادرات انہوں نے سنبھال کر رکھے ہیں تاکہ ترک یاد رکھے کہ کسی دور میں ترکوں کے پاس یہ ذمہ داری ہوا کرتی تھی کہ حج پہ آنے والے لوگ، عمرہ پہ آنے والے لوگوں کے میزبان وہ ہوں گے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ میزبانی ان کو دوبارہ ملے۔ میں اس کے اوپر ایک اور ایپیسوڈ میں بات کروں گا۔ اب جب ایک معاہدہ طے پایا دونوں فریقین کے بیچ میں، جرمنی نے درخواست کی جنگ بندی کی، تو یہ معاہدہ جو فائنل معاہدہ ہوا سب سے آخر میں، وہ معاہدہ ہوتا ہے جی لوزان میں۔ لوزان میں جو معاہدہ ہوا، یہ سوئٹزرلینڈ کا ایک علاقہ ہے، وہاں پہ جو چیزیں طے پائی وہ ترکوں کے لیے ایک نئی زندگی بھی تھی اور ان کے بہت سارے خواب بھی ٹوٹ گئے۔ وہ معاہدہ میں آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایکچولی اسی معاہدے کے اوپر آج ساری دنیا بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ معاہدہ یہ تھا کہ خلافت عثمانیہ ختم کر دی جائے گی، اس کے جتنے جانشین ہیں ان کو ہٹا دیا جائے گا، ان میں سے کچھ کو قتل کر دیا گیا، کچھ کو لاپتہ کر دیا گیا، کچھ کو جلا وطن کر دیا گیا۔ خلافت کے جتنے اثاثے تھے وہ سارے کے سارے ضبط کر لیے گئے۔ یہ 3 بڑے اعظموں میں پھیلے ہوئے تھے، بے شمار اثاثے تھے، وہ سارے جیتنے والے ممالک کے اتحادیوں نے ضبط کر لیے۔ ترکی کو ایک سیکولر ریاست بنا دیا گیا، اور یہ طے پا گیا کہ ترکی کے اندر اسلامی قوانین نہیں ہوں گے۔ ایون شروع میں یہ تھا کہ وہاں پہ عربی میں اذان بھی نہیں دی جائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ خلافت پر قدغن لگا دی گئی کہ آپ خلافت کی بات نہیں کریں گے، شریعت کی بات آپ نہیں کریں گے۔ ترکی کو ایک اور پابندی کا سامنا کرنا پڑا جو بڑی خوفناک تھی۔ اس کو یہ کہا گیا کہ وہ اپنے ملک میں سے معدنیات نہیں نکال سکتا۔ وہ ترکی کے اندر سے اور دنیا کے کسی بھی علاقے سے پیٹرول کے لیے ڈرلنگ بھی نہیں کر سکتا، بلکہ اس کو ہمیشہ پیٹرول خریدنا پڑے گا۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ ترکی میں تیل کے بڑے ذخائر ہیں، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا کہ ان کو ڈرل کرے۔ باسفورس ان کے پاس ایک سمندر ہے، اس کی ایک بندرگاہ ہے، باسفورس اس کو کہتے ہیں۔ یہ بالکل استنبول یا پرانا نام اس کا قسطنطنیہ ہے، جو لوگ اس کو جانتے ہیں وہاں پہ یہ سمندر کا کنارہ ہے۔ اب اس بندرگاہ کو انٹرنیشنل پانی قرار دے دیا گیا کہ یہاں سے جتنے بھی جہاز گزریں گے، بحری جہاز، ترکی ان سے کرایہ وصول نہیں کرے گا، ان سے کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ ٹیکس وصول نہیں کر سکتا۔ حالانکہ اس کی جو اہمیت ہے وہ اتنی زیادہ ہے جتنی نہر سویز کی ہے۔ بہت ریڑھ کی ہڈی ہے دنیا کی تجارت کی نہر سویز، اور بالکل اسی طرح یہ باسفورس بھی۔ لیکن ترکی کو منع کیا گیا کہ آپ یہاں سے ٹیکس نہیں لے سکتے۔ اچھا، یہ معاہدہ جو تھا یہ عالمی سطح کا معاہدہ تھا، اور اس کی مدت تھی 100 سال کی، یعنی ترکی 100 سال تک اس معاہدے کی کسی شق کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ اب وہ 100 سال کب مکمل ہو رہے ہیں، یاد رکھیے گا
یہ معاہدہ ہوا تھا 1923 میں، یہ جولائی 1923 میں ہوا تھا اور اس کے بعد یہ امپلیمنٹ ہو گیا 1924 میں۔ تو 2023 میں ترکی اس معاہدے سے آزاد ہو جائے گا۔ ایک آزاد ترکی کیا حاصل کرنا چاہتا ہے، یہ ہے آج کا سب سے بڑا سوال۔ طیب اردگان وہاں پہ موجود ہیں اور وہ اب دنیا کو ایک مختلف نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ ترک کیا چاہتے ہیں اور ان سے کون کون خوفزدہ ہے، یہ بات یاد رکھیے گا کہ ارطغرل سے شروع ہونے والی جو کہانی ہے اس کو اس وقت اس لیے دہرایا جا رہا ہے تاکہ جو لوگ اس کو دیکھیں، جو مسلمان اس کو دیکھیں، وہ دوبارہ سے نیت باندھیں اور کوشش کریں کہ وہ جو عزم رفتہ ہے یا وہ جو پرانی ہماری کھویا ہوا مقام ہے اس کو حاصل کرنا ہے۔ یہ ہے پہلا سٹیپ۔ اب اس کے خلاف پاکستان کے اندر بہت سارے آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو بولنا شروع ہو جائیں گے، اور اگر وہ ایسے بولیں تو آپ یہ سمجھ لیجئے گا کہ وہ کسی کے کہنے پہ یا کسی کے ایجنڈے پہ بول رہے ہیں، کیونکہ امریکہ، پورا یورپ اور کچھ ایسے اسلامی ممالک جہاں پہ بادشاہت ہے، جہاں پہ ملوکیت ہے، وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ لوگ یہ ڈرامہ دیکھیں یا ان کرداروں کے بارے میں جانیں، اور ان کرداروں کے بارے میں جاننے کے بعد اس خواہش کو اپنے اندر پالنا شروع کر دیں کہ دوبارہ سے مسلمان اکٹھے ہوں گے۔ یاد رکھیے گا جب ترک خلافت ختم ہو رہی تھی، خلافت عثمانیت کا خاتمہ ہو رہا تھا، تو پوری دنیا میں کہیں کسی مسلمان ملک نے آواز نہیں اٹھائی، کیونکہ ان کو اپنے اپنے علاقوں میں بادشاہتیں مل رہی تھیں یا وہ اس سے اپنے آپ کو لا تعلق کر رہے تھے، لیکن صرف ایک جگہ تھی جہاں سے آواز اٹھائی گئی اور جہاں سے لوگوں کو بھیجا گیا تھا، اور وہ ہے برصغیر پاکستان اور ہندوستان۔ اس وقت پاکستان نہیں بنا تھا، لیکن یہاں سے بہت بڑی تعداد میں مسلمان گئے اور خلافت کے لیے لڑے۔ ان کی قبریں آج بھی وہاں پہ ترکی میں موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ترکی پوری دنیا سے آنے والے مسلمانوں کی نسبت پاکستانیوں سے ہمیشہ زیادہ پیار کرتا ہے، کیونکہ ہماری وہاں پہ قبریں موجود ہیں۔ ہندوستانیوں سے، اس علاقے کے لوگوں سے زیادہ پیار کرتا ہے، کیونکہ ہم نے صرف پوری دنیا میں ان کی خلافت کے لیے آواز اٹھائی تھی، ان کو بچانے کی کوشش کی تھی۔ اب 100 سال مکمل ہونے کے بعد یاد رکھیے گا کہ ترکی اپنا حق مانگنے کی کوشش کریں گے۔ میں اب آپ کو یہ بتاؤں گا آنے والی ایپیسوڈ میں کہ ترک کیا تیاری کر رہے ہیں، کہ دنیا کیا سوچ رہی ہے، سعودیہ کیا سوچ رہا ہے، ایران کیا سوچ رہا ہے، پاکستان کہاں کھڑا ہے، ترکی کیا پلان کر رہا ہے، اور یورپ اور امریکہ اس کو روکنے کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں، اور کورونا کا آنا کس کے لیے بہتری کا ایک پیغام لے کر آیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ریسرچ پسند آئی ہے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اس کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، اور اس کو شیئر بھی کریں دوستوں کے ساتھ، تاکہ ہم مزید اچھا کام کر کے آپ کو دکھائیں۔ میں اگلی ایپیسوڈ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایکچولی آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے۔